ذوالجناح اقبل من المیدان۔ جانور بھی اگر وفادار ہو جائے آل محمد کا تو مرتبے میں اونچا مقام پا لیتا ہے۔ کتنی فضیلتوں کا حامل ہے ذوالجناح، مظلوم کربلا کا پہلا عزادار ہے ذوالجناح۔ یوں تو جانوروں میں گھوڑے کو اسلام میں ایک الگ درجہ حاصل ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس کی قسم رب خود قرآن میں کھاتا ہے اور فرماتا ہے، قسم ہے فراٹے بھرنے والے گھوڑوں کی جو ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، صبح کے وقت چھاپا مارتے ہیں، پھر گرد و غبار بلند کرتے ہیں۔ جایا باغ کٹی ہے خون میں نہایا۔ گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جس کا استعمال اسلام کی ہر تاریخ میں کیا گیا ہے۔ انبیاء کے گھوڑوں کا ذکر ہوتا ہے تو نبی پاک کے گھوڑوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ نبی پاک کی عظمت تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ہے، اور جو چیز نبی پاک کے استعمال میں آ گئی ہو اس کی فضیلت دوسری چیزوں سے خود بخود سب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ شاید اسی واسطے رب نے باوفا جانور کو آل محمد کے واسطے چنا، جس کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح امام حسین کی سواری کا نام ہی نہیں، مگر ایک ایسی داستان ہے جس پر آج بھی انسانی عقل حیران ہے۔ ذوالجناح، جس کو عام مرتجز بھی کہتی ہے، اس کو تاریخ اسلام میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب حق اور باطل پر مبنی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ رونما ہوئی تو ذوالجناح امام علی مقام مولا حسین بادشاہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ امام کے آخری سانس تک ان کے ہمسایہ جنگ کی اور آخری حد تک کوشش کرتا رہا۔ جب مولا کا مقصد پورا ہو گیا اور انہوں نے شہادت پائی تو اپنا آخری فرض سمجھ کر خیموں کی جانب آ کر اس بے زبان راہوار حسین نے آنسوؤں کا پرسہ پیش کرتے ہوئے مولا کی شہادت کی گواہی دی، اور بہت سی روایات کے مطابق خود بھی اپنی جان دے دی۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو کہ کربلا کے مقصد کے لیے تیار کیا گیا اور چنا گیا، اور مقصد پورا ہونے کے بعد خود بخود غائب ہو گیا۔ تاریخ آج تک نہ جان سکی ہے کہ جنگ کے بعد ذوالجناح کہاں گیا اور کیسے گیا۔ فرض شناس نے اپنا حق ادا کیا اور مولا کے ساتھ میدان جنگ سے کوچ کر گیا۔ اس کی اسی قربانی کی وجہ سے کئی سالوں بعد آج بھی اس کو ایک اعلیٰ مقام اور عزت حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا عزادار اور سب سے بڑا باوفائے اہل بیت ہے۔ کبھی آج بھی محرم یا سفر میں یا اس کے علاوہ بھی کبھی امام حسین کی مجلس یا ان کے نام پر جلوس نکالا جاتا ہے تو شبیہ ذوالجناح کو تیار کر کے عوام میں لایا جاتا ہے، جس وجہ سے جلوس کے غمگین ماحول میں اضافہ ہوتا ہے اور اہل بیت کے وفادار کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ جلوسوں کا ایک ایسا جز ہے جو انسانوں کو ہر مرتبہ حیرانی اور تجسس میں مبتلا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی وفاداری کی مثالیں ایسی ہیں کہ ادیبوں اور شاعروں نے اس پر کتابیں لکھی اور شاعری کی ہے۔ جہاں کہیں امام علی مقام کا ذکر ہوتا ہے، اس کا بھی ذکر لازمی آتا ہے۔ ذوالجناح دو پروں والے جانور کو کہتے ہیں۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ ایسے گھوڑے تھے کہ جن کے پر تھے اور وہ پرواز کیا کرتے تھے۔ ذوالجناح کے لفظی معنی ہے پروں والا۔ اس کی تیز رفتار، عقل، چستی اور بہادری میدان جنگ میں اسے باقی گھوڑوں سے منفرد بناتی ہے۔ میدان جنگ میں اس کی خاص وجوہات جو باقی گھوڑوں میں نہیں تھیں، ان کی وجہ سے اسے یہ نام حاصل ہے۔ ان کی ذہنیت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی گھوڑوں سے منفرد ہوتی ہے۔ ہر ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالنا جانتے ہیں۔ لیکن وہ ذوالجناح جس کا تذکرہ کربلا میں موجود ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ وہ کہاں سے آیا، اس حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جس طرح حجر اسود فرشتہ ہے اور اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا، اسی طرح ذوالجناح جو ہے، جس کا اصل نام مرتجز تھا،
खुराक की तरह अल्लाह ताला ने इसे भी आसमान से नाजिल फरमाया। दूसरा कौल ये है कि शाह हफ्शा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक घोड़ा भेजा कि जो बहुत सरकश था और बड़े बड़े नामी गिरामी घुड़सवार भी उसे काबू नहीं कर सकते थे और सवार होना तो बहुत दूर की बात थी। उसने अपने सिपाहियों से कहला कि उसको पकड़वाया और पकड़वा के हदिया की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत भेजा और उसका नाम भी मुर्तजिज़ बताया जाता है। जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पहुंचा तो बिल्कुल राम हो गया और ताबे हो गया। तैयारी के बाद इनकी कुछ चीज़ें घोड़ों में बाकी घोड़ों की निस्बत मुनफरिद होती हैं, जैसे इनकी चाल ढाल और इंसान के साथ पेश आने का तरीका। तीसरी रिवायत ये है कि यमन में मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा खरीदा या आपकी खिदमत में पेश किया गया। दोनों रिवायतें हैं, एक घोड़ी बल्कि। तो वो घोड़ी जब लेके मालिक पहुंचा तो आपने फरमाया जरा इसको दौड़ाओ चलाओ। जब वो चलती थी तो पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी, रुक जाती पीछे मुड़ के देखती, रुक जाती पीछे मुड़ के देखती। तो आपने पूछा कि क्या इसका कोई बच्चा है जो पीछे रह गया है? तो बताया गया कि मौला आप सच फरमा रहे हैं, इसका एक बच्चा है जिसको हम पीछे छोड़ के आए। तो मैं उसको साथ क्यों नहीं लाया? कहा वो बीमार था, अजीब किस्म की उसमें बीमारी थी, इसको कोई समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से हम उसको छोड़कर आए। फरमाया उसको भी लेकर आओ। जब वो आया तो आपने उसको देखा कि वो एक टीले के ऊपर लेटा हुआ है और यही कुछ बताया गया कि वो कभी टीले में लेटता है, कभी धूप में जाता है, कभी हिनहिनाता है ऐसे अंदाज में कि जिसमें सोजो गदाज होता है। तो वो 3 साल उम्र थी उस वक्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके पहुंचे और हदियतन आपको वो घोड़ी जो है वो पेश की और साथ वो बच्चा भी पेश किया जिसका नाम मुर्तजिज़ बताया गया। जुलजना और इमाम अली मकाम का रिश्ता शुरू से ही बहुत गहरा था। बचपन में इमाम हुसैन को जुलजना से नबी पाक ने मिलवा दिया था और उसके बाद से इस दिन से लेकर करबला तक जुलजना इमाम अली मकाम के साथ रहा और इनका जाननशीन बन गया। यूं तो घोड़े की उम्र 20 से 25 साल आम तौर पर बताई जाती है, मगर रवायात के मुताबिक कहते हैं कि जुलजना की उम्र बाकी तमाम घोड़ों से ज़ायद थी, जो इसके चुने जाने की एक और वजह साबित होती है कि नबी करीम के हाथों से लेकर इसे इमाम अली मकाम तक के हाथों में जाना था। जो ही उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो आपके कदमों में गिर पड़ा और आपके कदमों के बोझ से लेने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुर्तजिज़ बहुत पसंद आया और उससे मोहब्बत की। तो एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटे हुसैन, लगता है कि मुर्तजिज़ से तुझे बहुत ज़्यादा प्यार है और भी तुझसे प्यार करता है, क्या तू इसको लेना चाहता है? तो कहा हाँ नाना, अगर मुझे ये अदा कर दे तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। ऐसे बेदर्द लहीनों के दरमियां तू बता लाश पदर पाऊंगी कहाँ। जुलजना को पालने और संभालने वाले इनको अपने बच्चों की मानिंद या कहा जा सकता है कि बच्चों से ज़्यादा इनकी हिफाजत और इनकी देखभाल करते हैं। इनकी ख़रीदारी बाकी चीज़ों की ख़रीदारी से मुनफरिद होती है। ख़ास ख्याल रखकर इनकी ख़रीदारी का अमल अंजाम दिया जाता है। पाक फ़ौज की ज़ेर निगरानी सरगोदा में जुलजना डिपो कायम है, जिसमें सारा साल पाक फ़ौज की तरफ से जुलजना बेचने के लिए पेश किए जाते हैं, जिसमें ख़रीदार ख़रीदने के बाद इनका लाइसेंस और तमाम कागज़ाती अमल तय पाके इसे ख़रीद कर ले जाते हैं। इनके लिए एक अलग घर, इनकी दौड़ का शेड्यूल और रूट प्लान कर दिया जाता है। इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाता है। आम घोड़ों से दुगनी खुराक और वर्जिश इन्हें करवाई जाती है। इनका सामान पहनाकर वक्तन वक्तन इन्हें शुरू से आदत डाल दी जाती है कि जब वक्त आए तो ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे सकें। अब रह के मामला उसको जुलजना क्यों कहते हैं, उसकी वजह तो उसमें ये बयान की गई थी कि ये इतना वफादार था कि मैदान करबला में जब यजीदी तीर बरसाते थे तो ये बढ़ बढ़ के
تیر اپنے بدن پہ لینے کی کوشش کرتا تھا تاکہ میرے مولا تک تیر نہ پہنچنے پائے. اور یہی وجہ ہے کہ اس پہ اتنے تیر برسے کہ دونوں طرف تیروں ہی تیروں سے ایسی کیفیت بن گئی تھی کہ دور سے جو اسے دیکھتا تھا وہ ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی پروں والا گھوڑا ہے. ذوالجناح کو جب جلوس کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو اس کا خاص زیور اور کپڑے اسے پہنائے جاتے ہیں جو کہ اس کے جسم کے حساب سے وقتاً تبدیل یا ان کے وزن میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور کڑھائی والی چادر عام طور پر اسے تیار کرنے پر استعمال کی جاتی ہے. کچھ خاص خوشبو اس کے لیے منگوائی جاتی ہے اور لال رنگ کی چادر پر لگایا جاتا ہے جو ذوالجناح کے خون سے بھرے جسم کی تشبیہ دیتا ہے. تیروں کا ایک سانچہ بنا کر اس کی پشت پر باندھا جاتا ہے جو ذوالجناح کو لگے تیروں کی تشبیہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ چیزیں اسے سجانے میں استعمال کی جاتی ہیں جو ذوالجناح اور میدان کربلا کا منظر پیش کرتی ہیں. ہے بدن پر تیرے جا بدا ذوالجناح کیوں نہیں بتا. میرا نام اصغر علی ہے، استاد ہندی مجھے بولتے ہیں. آپ ان کے خدمت گزار ہیں؟ جی سر. ان کے کیا نام ہے؟ ان کا نام ملحق بادشاہ، ان کا نام مرتضی بادشاہ. یہ امام حسین کی سواری ہیں؟ ہاں جی، امام حسین لجپال بادشاہ کی سواری ہیں. ہم اپنی جان سے، اپنے بچوں سے بہت ہی عزیز ان کو رکھتے ہیں اپنی جان سے. وہ تو آپ کب سے ادھر ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 35 سال ہو گئے مجھے. 35 سال سے آپ ادھر ہیں؟ ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے؟ ان کی ڈیلی کی روٹین ہے بھائی، ہم صبح اٹھتے پہلے ان کو پانی پلاتے ہیں، پھر ان کو نہلاتے ہیں، پھر ان کو کھانا ڈالتے ہیں. تو ان کو خوراک میں آپ کیا دیتے ہیں؟ جبی، دی اور دانا. ان کو واک آپ صبح ٹائم کرواتے ہیں شام ٹائم؟ شام ٹائم، ٹھنڈے ٹائم. ایک ہی ٹائم؟ ہاں جی. کتنا کلومیٹر تک ان کو واک کرواتے ہیں؟ تقریباً 20 کلومیٹر. 10 کلومیٹر جانا، 10 کلومیٹر واپس آنا. ایک گھوڑے کا؟ ہاں جی. مرتجز ایک ایسا نام ہے جو انسانیت کے لیے کھڑا ہوا اور آتی دنیا تک انسانیت میں اس کا نام ہمیشہ جلوسوں میں اور دیگر جگہوں پر یاد رکھا جائے گا. ذوالجناح میں جو عالی مقام کا ساتھ دیا اور ساری زندگی ان کا راہوار بن کر رہا، اس کی بدولت رہی ساری زندگی ہمارے ذہنوں میں اس کا ایک مقام اور عزت رہے گی اور اسی طرح یہ جلوسوں میں نکلتا رہے گا اور امام حسین اور ان کے جان نثار کی یاد تازہ کرواتا رہے گا. ذوالجناح گھوڑے کی شکل میں فرشتہ تھا یا چنا ہوا گھوڑا اور اپنی پیروکاری اور وفاداری سے ہمیشہ عزادار اہل بیت کے دل میں زندہ ذوالجناح دیکھ ادھر ہائے ہائے تیرے قدموں پہ ہے سر ہائے ہائے مجھ کو پردیس میں تو داغ یتیمی سے بچا